السلام علیکم ناظرین، پروفیسر عبداللطیف عثمانی آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ تھا کہ گزشتہ 2 روز سے مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی سو موٹو جو ایکشن تھا اس کے متعلق سماعت کر رہی تھی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی جو کہ 14 جنوری کو ڈیزالو ہوئی اور اس کے 2 دن بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ آئین کے تحت 90 دن کے اندر ڈیزالو اسمبلی کا الیکشن ہونا ضروری ہے، لیکن کیونکہ حکمران جماعت پی ڈی ایم کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے آئین کی اپنی من مانی تشریح کرنا شروع کر دی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کی نہیں، 90 دن کے اندر صرف الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جب 89 ڈیز ہوں تو ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے، اس طرح یہ 6 مہینے گزر جائیں گے اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ 6 مہینے تک اس ملک پہ مسلط رہے گی۔ اور اس کام کے لیے ایک آئینی عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت جو گورنر پنجاب ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ گورنر پنجاب کی جو رائے ہے یا ان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل آئین کے خلاف ہے اور آئین کی یہ غلط تشریح ہے۔ اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ نہ دے کر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، ہماری حکمران جماعت کا حال ہے کہ وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے آئین کو بالاتحق رکھ دیتے ہیں اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کے لیے آئین تبھی قابل احترام ہے جب ان کی جیبیں بھریں، ان کے مفادات جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ اگرچہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ 2-3 کی اکثریت سے آئی ہے، یقیناً جو سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں یا ہائی کورٹس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ میجورٹی سے ہی آتے ہیں۔ زیادہ تر بہت کم ہوتا ہے کہ مجموعی رائے سے کوئی فیصلہ آئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کی جج بھی انسان ہیں، ہر جج کی اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، ان کی رائے ہے۔ یہ بینچ جو بنائے جاتے ہیں اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مجموعی طور پر سوچ بچار کیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جج ایک رائے پر متفق ہو جائیں۔ پھر اس صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو جج ہیں، جو میجورٹی آف جو بینچ ہے، انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے، اور وہی اس عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ہزیمت اور ندامت مسلم لیگ نون کو اٹھانی پڑی ہے کہ ان کے گورنر نے جو مسلم لیگ نون کا نمائندہ بن کر گورنر ہاؤس میں ایک فیصلہ کیا یا ایک پوزیشن لی، قانون نے اور سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے گورنر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشورہ کریں، اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صدر پاکستان سے مشاورت کر کے پنجاب کے الیکشن کے لیے ایک تاریخ کا تعین اپنا کریں۔ اگرچہ گورنر پنجاب نے صدر پاکستان نے پنجاب کے جنرل الیکشن یعنی صوبائی اسمبلی کے جنرل الیکشن کے لیے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کیا ہوا ہے، تاہم سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ تاریخ عملی طور پر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پر صدر پاکستان سے مشورہ کر کے پنجاب کے الیکشن کے لیے کسی تاریخ کا اعلان کرے، اور یہ اعلان تو صدر کریں گے لیکن الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مشورہ کرے گا، ان کو رائے دے گا۔ یہ یقینی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ ہے، یہ ایڈوائس نہیں ہے، یعنی الیکشن کمیشن نے کوئی ایڈوائس نہیں دینی، اور صدر پاکستان جو ہیں وہ مشورے کے پابند نہیں ہیں، مشورہ کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اس کے بعد وہ وہی تاریخ رکھتے ہیں یا اس سے چند دن آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ مشاورت کے بعد صدر پاکستان اس کا اعلان کریں گے، اور اس طرح جو خیبر پختونخوا
کے گورنر ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہ بھی چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی ایک قسم کی بے ٹیم ہی سمجھ لیں اسے کہ وہ بے ٹیم بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی اگرچہ ان کا سٹانس ان سے مختلف تھا جو پنجاب کے گورنر ہیں، لیکن پھر بھی وہ تاریخ کا اعلان جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے گورنر، اس لیے گورنر کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشورہ کرنے کے بعد خیبر پختونخوا میں الیکشن کا اعلان کریں۔ اس لیے یہ 90 روز کے اندر، یہ بھی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 90 روز کے اندر تاریخ کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چند دن اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اب یہ ایک آئینی بحران جو پیدا کیا گیا تھا، آئینی بحران تھا نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ٹولے نے یہ ایک آئینی بحران پیدا کیا تھا، اس کے نتیجے میں اگر چند دن کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ تاہم صدر پاکستان پنجاب کے لیے اور خیبر پختونخوا کے جنرل الیکشن کے لیے وہاں کے گورنر الیکشن کمیشن سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کریں گے، اور اس طرح یہ ایک بہت بڑا عینی بحران جو پیدا کیا گیا تھا وہ ختم ہوا۔ اب قوم جو ہے وہ ایک طرف لگے گی اور یہ الیکشن کی طرف جائے گی، اور یہ پی ڈی ایم نے یا مسلم لیگ نون نے اپنی روایات کے مطابق جس طرح 90 کی دہائی میں انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا، آج پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح بینچ 9 رکنی بینچ بنا، پھر وہ ریڈیوس ہو کر 5 رکنی بینچ ہو گیا، اور پھر اس کے اندر بھی جو اختلافی فیصلہ آیا یعنی کہ 2-3 سے آیا، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سے وکلاء جو ہیں وہ جو کہ ان سیاسی جماعتوں کے اہلکار ہیں اور بعض بار کونسلوں کے اندر ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان تمام نے مل کر ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ ملک بچانا ہے، اگر یہ ملک باقی رکھنا ہے تو انتخابات سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔